بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، آئیے گا ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب یعنی شب معراج جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، رجب کی 27ویں شب کو ہوئی، تو اس رات میں ہم سب کو اللہ کا ذکر، تسبیحات اور رحمتیں، برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ آئیے گا آج ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے۔ پیارے جو آئیے گا کتنی رکعتیں نماز پڑھنی چاہیے۔ 12 رکعت بھی ثابت ہے، 4 رکعت بھی ہے، اور پوری رات عبادت کریں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ تو آئیے گا جو فقہاء اکرام اور جو علماء اکرام نے لکھا ہے وہ 12 رکعت نفل نماز ہے جو ہمیں ایک سلام سے پڑھنی ہے، یعنی ایک ہی بار 12 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے اور ایک ہی بار اس میں سلام پھیرنا ہے۔ دیکھیے یہ کتنی پڑھنی ہے، کب کب ہم اتحیات پڑھنی ہے یہ بتاؤں گی، واضح کروں گی، لیکن اس سے پہلے آئیے گا چند ایسی تسبیحات جو ہمیں بہت ضروری کرنی ہے۔ جیسے کہ ایک میری بھائی کی طرف سے سوال تھا کہ میں نے زنا کیا ہے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو پیاری جو زنا کرنے والا ہو یا کوئی زنا زانی ہو یا پھر کوئی سود کھانے والا ہو یا پھر ماں باپ کا نافرمان ہو، حتیٰ کہ وہ ایسے گناہ کرنے والا ہو جو شرک بھی کرتا ہو، ایسا بھی گناہ کیا ہو جو شرک ہو، حالانکہ شرک کی بخشش نہیں ہے، لیکن شرک بھی معاف ہو جاتا ہے جب بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے۔ آئیے گا پہلے ہم یہ بات کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ زنا یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، نبیوں کے زمانے سے آ رہا ہے، اور نبیوں کے زمانے سے پہلے لوگ کھلم کھلا زناکاری کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں پھر بھی جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا، جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے آج تک بڑی شرم و حیا ہے لوگوں کے اندر، اور زناکاری اگر کرتے بھی ہیں تو چھپ چھپا کر کے۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو وہ بڑی چھپ کر، بڑی ڈر کر، دبک کر لوگوں سے۔ اور پہلے کے زمانے میں جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے تو لوگ اپنی والدین کے ساتھ بھی زنا کر لیا کرتے، اپنی بہن بھائی جو بھی ہوا کرتا اس سے بھی زنا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کفر کا مکالہ ہو گیا اور نور کی روشنی پھیل گئی۔ تو آئیے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے زنا کیا، اور زنا کرنے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، پھر دوبارہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے اور میں حاملہ بھی ہوں، یعنی میں پیگننٹ بھی ہوں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ زنا تو بہت برا ہے، لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جب سنا کہ وہ عورت حاملہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے گھر جا کر کے اس بچے کو جنم دو، پھر اپنے آپ آ کر کے پیاری جو دیکھیے آج کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان کا جو برتاؤ تھا لوگوں کے لیے گناہ سے بچانے کے لیے بھی کس قدر بہترین تھا کہ جنا کرنے کے باوجود بھی لوگوں سے نفرت نہ کی، بلکہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کوئی زانی ہو اور حمل سے ہو تو اس کے بچے کو بھی مار دیتے ہیں اور اس کی چپکے سے شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن ہاں سبحان اللہ، اس زمانے کے لوگ گناہوں سے کتنے ڈرا کرتے تھے کہ اگر زنا بھی کر لیا کرتے تو اسے معافی طلب کرنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نے کہا کہ اس بچے کو گرا دو یا اسے مار دو، ذکر کیا فرمایا، کیا ان سے عرض کیا؟ وہ بھی بڑے قسمت والے لوگ تھے کہ اپنی زنا کا ذکر ان سے کر جنت کے حقدار ہو گئے، کیونکہ دنیا میں زنا کا بوال بھی ہے اور آخرت میں اس کا بے شمار بہت زیادہ اس کا آپ کو بھگتنا پڑے گا، یعنی کہ جانی کا بہت برا حسر ہوگا۔ دنیا میں تو ہے ہی لیکن آخرت میں بھی ہے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ اپنی اور اس بچے کو جنم دو۔ وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ اب وہ عورت اپنے بچے کو لے کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو جنم دے دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی نہیں تمہیں سزا ملے گی جب تک اس بچے کے دودھ کا پورا حق ادا نہ کر لو، یعنی روٹی ٹکڑا وغیرہ چاول وغیرہ کھانے لگے۔ تو وہ عورت گھر آئی اور بچہ جب بڑا ہو گیا تو ہاتھ میں لے کر روٹی کا ٹکڑا اور اس بچے کو لے کر اور گئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اب تو میرا بچہ بڑا ہو گیا، اب مجھے سزا دیجیے، کیا سزا ہے زانی کی؟ تو پیاری عزیزو، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں زانی کی بھی سزا ہے، اور دنیا میں بھی اس کی سزا اور آخرت میں بھی۔ اس واقعے کو اور اگر مختصر بتانا چاہوں تو اس عورت کو زمین میں داب کر کے آدھا دھر اس کا زمین میں دھسا دیا، اور اس کے اوپر سے اس کی اینٹ پتھر روڑے مارے اور اس کا دم نکل گیا۔ اس کی سزا دنیا بھی یہ ہے اور آخرت میں تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دفن کرایا، اسے غسل کرایا اور اسے دفن کر دیا۔ جیسے ہی اس چھینٹے اس کے جب سر میں پتھر پڑا اور چھینٹے نکلے تو صحابہ اکرام کے اوپر چہرے پر آئے، تو صحابہ اکرام برا کہنے لگے کہ یہ زانی ہے اور زانی کا خون ہمارے سر پہ لگ گیا۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اب زانی نہیں ہے، یہ پاک ہو گیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا اور دنیا میں اس کی سزا پوری ہو گئی۔ تو پیاری جو زانی کی بھی معافی مانگنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لوگوں کو سمجھایا کہ زنا کا بہت بڑا عذاب ہے، تو معافی مانگنے سے، زنا کاری اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے سے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ کہ زنا کاری کی تیاری کرتے ہیں، بڑا انتظامات کرتے ہیں، مہینے سے بلانا، ملنا جھلنا، یہ ایسے تیاری کر کر بے ڈر ہیں۔ دنیا میں ایسا حال ہے کہ زانی کے 100 کوڑے مارے جائیں، وہ 100 کوڑے وہ جس میں کہ کانٹے ہوں، اور آخرت میں اس کا بدلہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو زنا کی بہت زیادہ معافی نہیں ہے، لیکن اگر ہاں ایک معافی ہے، اگر کوئی بندہ روئے گڑ گڑائے اور اللہ سے معافی طلب کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، تو رب تبارک و تعالی بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ زانی کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ شرک کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جب اس سے توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے اور ایمان قبول دوبارہ سے کیا جائے، یعنی کلمہ طیب پڑھا جائے، تو انشاءاللہ اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاری عزیز، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، معافی مانگیں، پھر آئندہ کے لیے توبہ کرنے کے میں گناہ نہیں کروں گا۔ آئیے گا آپ پیاری عزیز جو میری بہنیں نماز پڑھتی ہیں، تہجد بھی پڑھتی ہیں اور 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہیں، آئیے وہ انہیں شب معراج یعنی 27ویں رجب کو کس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ دیکھیے، عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 12 رکعت نفل نماز پڑھنے ہیں، اور وہ اس طرح پڑھنی ہے، نیت اس کی اس طرح کریں، نیت کی میں نے 12 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح جب آپ نیت کریں گی اور نیت کرنے کے بعد پھر آپ کو الحمد شریف پڑھنی ہے، جو صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سورہ اخلاص آپ کو یاد ہے، یعنی قل هو اللہ احد، تو ایک مرتبہ پڑھ لیں، پھر رکوع سجدہ قیام، اور جیسے 2 رکعت آپ کی پوری ہو جائے تو اس وقت آپ التحیات پڑھیں، یعنی جلسے میں بیٹھ کر کے قاعدہ اولیٰ میں، اور پھر کھڑے ہو جائیں، سلام نہیں پھیرنا۔ جب بھی آپ کی 2 رکعت مکمل ہو فوراً بیٹھیں، تحیات پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں۔ 12 رکعت جب پوری ہو جائے اور جب آخری 12ویں رکعت آپ پڑھیں تو التحیات پڑھیں، پھر آپ درود ابراہیمی، اور جیسے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں سلام سے پہلے جو مسنون دعائیں پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، اور پھر سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد آپ کو کم سے کم آپ کو درود ابراہیمی 100 مرتبہ، اس کے بعد استغفار 100 مرتبہ، اور پھر تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، جو بھی آپ کے امریات ہیں وہ آپ سب پڑھیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ حضرت مولانا بحقی فرماتے ہیں کہ جس عمل کیا اور جو بھی دعا اس کی جائز ہو، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوتی ہے اس رات میں۔ تو پیارے عزیز، جو یہ گولڈن چانس ہے، اسے نہ کھوئیں، بلکہ ضرور آپ جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، بیداری کا ثبوت دیں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔